لیکن میں صرف آپ کو صورتحال سمجھا دوں وہ ہے کیا. ہم نے فیصلہ کیا الیکشن کروانے کا. ہم نے اسمبلی، میں نے اور میری ٹیم نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی. وہ کیونکہ 1.5 سال سے بلکہ 3.5 سال سے اپوزیشن بار بار یہ کہتی تھی کہ حکومت نااہل ہے، یہ عوام میں جائے گی تو عوام انڈے ماریں گے ان کو، اور انہوں نے ملک تباہ کر دیا. تو یہ 3.5 سال سے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر پھر سے الیکشن استعفیٰ دے یعنی الیکشن کروائے. تو میں نے تو وہ کر دیا، میں نے تو اناؤنس کر دیا الیکشنز. تو سوال اب یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کیوں چلے گئے ہیں؟ یہی یہ چاہتے تھے کہ اتنا بری حکومت ہے اور نااہل اور سلیکٹڈ ہے، یعنی کہ صحیح معنی میں الیکشن میں نہیں جیت کے آئی. تو یہ کہتے تھے کہ آپ عوام کے پاس جائیں الیکشن کروانے کے لیے. تو جب ہم نے الیکشن اناؤنس کر دیے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت بحال ہو. تو میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر ہے عوام کے پاس جا کے عوام کورٹ سے آنا، یا ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے اور 20 سے 25 کروڑ روپیہ دے کے پارلیمنٹیرینز کے ضمیر خرید کے کیا حکومت بنانا یہ بہتر ہے، یا ایک پبلک کے پاس جائیں کہ جی الیکشن ہو جو پبلک جیسے ووٹ دیتی ہے؟ تو میں عوام کو صرف یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ حکومت بحال ہو، اور ان کسی طرح یہ جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں لوگ ان کے ذریعے گورنمنٹ میں آئیں. سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوشش، میری 3.5 سال میں ایک ہی کوشش رہی ہے NRO لینے کی. NRO کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، بیل پہ ہیں. شہباز شریف بھی بیل پہ ہے، وہ اس کا بیٹا بھی بیل پہ ہے، یہ 2 بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی کرپشن کیسز پہ. نواز شریف کنوکٹڈ ہے، مجرم قرار دیا گیا ہے، اس کے بیٹے بھاگے ہوئے ہیں باہر. اسحاق ڈار باہر جو سمدھی ہے نواز شریف کا وہ بھی ہے، اس کے بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں. تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ کیوں چاہتے ہیں گورنمنٹ، جب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو ریزائن کر کے 3.5 سال کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ. ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اقتدار میں آئیں گے، یہ آ کے نیب کو ختم کریں گے، ان کے کیسز ختم ہوں گے، اور یہ ہوگا NRO 2 لیں گے. NRO 1 جنرل مشرف نے دیا تھا، سارے ان کے کرپشن کیسز تب معاف ہوئے تھے. اس کے بعد 10 سالوں میں یہ سارے نئے کیسز بنے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں تقریباً 90% سے زیادہ. تو کیسز بھی ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیب کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، ان کے کیسز معاف ہوں، NRO 2 ملے، اور پھر سے شروع کر دیں ملک میں وہ باہر پیسہ بھجوانا جو کہ ابھی اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ باہر رہتے ہیں. یہ ہے سازش. یہ چاہتے ہیں کہ NRO بھی مل جائے، اپنے امپائرز بھی کھڑے کر دیں، اپنے آفیسز بھی کھڑے کر دیں، الیکشن کمیشن میں بھی جو 2 رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے لوگ ڈال دیں. تو ایک جو ساری زندگی انہوں نے فکس میچز کھیلے ہیں، ان کا صرف کوشش یہ ہے کہ میچ یہ صرف جیتے امپائرز کو ساتھ ملوا کے. تو یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن جو بھی بیوروکریسی، وہ نیچے سارا عملہ الیکشن وہ سارا پہلے تیار کر کے پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں. تو یہ ساری اس وقت کوشش ہے کہ کسی طرح ایک حکومت کہہ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو، اور یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. تو میں صرف یہ آپ کو عوام کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہے سچویشن. آپ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، آپ بھی کال کر سکتے ہیں، جو بھی سوال کیجیے گا مختصر بات کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شرکت کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کیجیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. محمد یعقوب قریشی چولستان روئی سے بول رہا ہوں، باولپور سے. وہ علاقہ ہے یہاں جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں. وزیر اعظم اور فیصل واقعہ آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں. قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جیسا لیڈر پاکستان میں پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آج بھی ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، اور وزیر اعظم کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ ہمارا فیل کر لیں. شاہ محمود قریشی ہے ہمارا رشتہ دار ہے. ہم چولستان سے وہ علاقہ یا جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں. ان نون لیگ والوں سے پوچھیں وزیر
इनसे पूछे कि इनका वजीर खजाना जो है चोर है इशारदा, और वजीर आजम 2 दफा 3 दफा नवाज शरीफ रहा था, वो कहाँ गया है चोर? हम इंशाअल्लाह कसम खाकर कुरान की कसम खाते हैं कि चोलिस्तानी हम वजीर आजम इमरान खान के साथ हैं। वजीर आजम घबराए ना, और वजीर आजम से रिक्वेस्ट है कि हम चोलिस्तानियों को देखें, वह चोलिस्तान इलाका है पाकिस्तान का। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आप अपना सवाल प्लीज कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वज़ीर आज़म से कोई सवाल करें तो फिर उनको मौका मिलना चाहिए। 0519224900। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा? शहबाज अशरफ। जी शहबाज अशरफ फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। शहबाज जी। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इमरान खान साहब को, जो इन्होंने 440 वाट का झटका दिया है पूरी पीडीएम को। तो अब मेरा ये सवाल है कि आप मैंडेट चोरी होने से किस तरह बचाएंगे? जिस तरह 2013 में 4 हल्कों में मैंडेट चोरी हुआ था, तो अब 2022 में जब इलेक्शन हो तो मैंडेट में फूल किस तरह बनाया जाएगा? जी देखें, अब हमारा अब काफ़ी तजर्बा हो गया। पहले तो हमें इलेक्शन लड़ने की जब शुरू में हम इलेक्शन लड़े तो इतनी हमें समझ नहीं थी। तो अब तो हम जानते हैं और हम पूरी तैयारी करेंगे। अभी से तैयारी शुरू हो गई है हमारी। अभी से हम अपने लोगों के जिनको हमने टिकट्स देने हैं उनका भी अब हम उनके ऊपर काम करना शुरू किया। हमें बहुत बड़ा एक सबक मिला इस इलेक्शन में कि जो लोग जिनका कोई नज़रिया नहीं है, जिनको इलेक्टेबल्स नज़रिए वाले भी हैं और इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जिनका कोई नज़रिया नहीं है, जो हमने देखा है इस हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर। तो इंशाल्लाह अब हम टिकट बड़े सोच समझ के देंगे। जो असल चीज़ हमने सीखी है, और मैंने ख़ास तौर पे सीखी है, इन तकरीबन अब 26 साल हो गए हैं मेरी पॉलिटिक्स के, कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक पार्लियामेंट में उस तरह के लोग ना आए जो मुल्क का सोचें। अभी ये जो आपने देखा, ये जो लोगों ने अपने आप को बेचा और ये एक आलमी साजिश का हिस्सा बने हैं गवर्नमेंट को गिराने के लिए, इनका सिर्फ पॉलिटिक्स में आने का मकसद ज़ाती मफादात है। मैं समझता हूँ कि ये जो हो गया है, इन लोगों की अब सियासत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। वो अब लोग आएंगे जो कि, और मैं तो उन्हीं लोगों को अब अपनी पार्टी में रखूँगा। और टिकट तो बेशक इलेक्शन हार जाऊँ, टिकट सिर्फ मैंने उन लोगों को देना है जो मुल्क का सोचते हैं, और ख़ुद इंटरव्यू करूँगा उनको। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 0519224900 हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम एक लेंगे वक्फा। वक्फे के बाद इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आप कॉल कर सकते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कोई भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं। हाज़िर होते हैं एक वक्फे के बाद।